بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ حالات لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں. روز نئے نئے مسئلوں کے اندر وہ گرفتار ہوتا رہتا ہے. ایک مسئلے سے چھٹکارا پاتا ہے، دوسرے مسئلے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس کی زندگی میں یوں ہی چلتا رہتا ہے. اس دنیاوی زندگی میں انسان کے اوپر خوشی کے لمحات کم ہوتے ہیں، اور غم اور فکر اور مسائل سے دوچار ہونے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ بسا اوقات یہ مصائب اور مصیبتیں اور حالات اتنی تیزی کے ساتھ کسی انسان کے اوپر، کسی فرد کے اوپر یا کسی معاشرے کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ حملے اتنے مسلسل ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کام کرنے کی استعداد، فیصلہ کرنے کی قوت اور زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت اس کی جواب دینے لگتی ہے. یعنی وہ حالات کے سامنے سپر ڈال دیتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اپنی ہار مان لیتا ہے کہ اب یہی میرا مقدر ہے، میں ان حالات سے نہیں نکل سکتا. یہ حالات کبھی انفرادی بھی ہوتے ہیں، کبھی اجتماعی بھی ہوتے ہیں. انفرادی حالات ذاتی طور پر کسی کا ذریعہ معاش متاثر ہو جائے، اس کا کاروبار فیل ہو جائے، اس کے اندر مسلسل اس کو نقصان ہو، یا
اس کے گھر میں یا اس کے قریبی کا جس سے اس کو شدید محبت اور لگاؤ تھا اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے اور بہت علاج کرانے کے بعد بھی اس کی صحت کے اندر کوئی سدھار نہ ہو، تو یہ مصیبتیں اس کی ہمت کو توڑنے والی بن جاتی ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، حالات نہیں بن رہے ہیں، مصیبتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور کبھی یہ حالات اجتماعی بھی ہوتے ہیں، پوری قوم کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، جیسے اس وقت ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو مسلسل مختلف طریقوں سے حاشیے پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے جو حساس مقامات ہیں جس کے ساتھ ان کو محبت بلکہ اس سے آگے جذباتیت کی حد تک کا تعلق ہے، یعنی مدارس اور مساجد، اس کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے، اس کو مسمار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تنگیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور بھی مختلف طرح کے حالات ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وہ آیت ان حالات کے اندر ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر اپنے ذہن کو کس طرف لے کر چلنا چاہیے اور اپنی سوچ کو کیسے ڈھالنا چاہیے۔ حالات کے آگے سپر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو ایمان والے کے صدقے میں چلایا ہے۔ جب تک ایمان والا رہے گا یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لہذا اس دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ ہوگا، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہو جس سے ایمان والا فرحت و انبساط محسوس کرے، یا اس کے اوپر غم کے حالات ٹوٹ پڑے جس سے وہ پژمردہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر وہ صبر کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو بھی بلند فرمائیں گے، اور اس کے صبر کی بنیاد پر انہی حالات میں سے اس کے لیے راستے کو ہموار کریں گے، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کو نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے تھے۔ جہاد کے اندر کیا ہوگا؟ انسان جائے گا، اپنے جان کی بھی قربانی دے گا، اپنے مال کی بھی قربانی دے گا، اس کے اعزاء اقربا بھی اس کے اندر کام آ سکتے ہیں، اس کی دنیا کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر لگ سکتی ہیں اور لگتی ہیں، یعنی دنیاوی محبت کی چیزیں اس کے اندر فنا ہو رہی ہیں، زندگی تک اس کے اندر جا رہی ہے۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ وہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا ارشاد فرمایا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ تم بسا اوقات بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم کسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر ناپسند کرتے ہو حالانکہ انجام کے اعتبار سے وہ چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہو، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم کسی چیز کو تم اپنی زندگی کے اندر پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہارے لیے اچھا کیا ہے، تمہارے لیے برا کیا ہے، کس چیز کے اندر مصلحت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں کہ حالات انسانی سوچ کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہو گئے، افراد اور قوم مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی مصیبتوں کے درمیان سے ایسے بہترین حالات نکالے کہ لوگ اس سے خوش ہو گئے۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے زمانے میں جب فرعون نے یہ حکم دیا، فرعون کے سامنے جب یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، تو اس وقت فرعون نے کیا حکم دیا تھا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو تہہ تیگ کر دے، کوئی زندہ نہ رہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے ایک طرف سے تمام بچوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا کہ جو بھی پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ کے اندر بھی یہ خوف آیا کہ اس کو بھی فرعون کے حکم سے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بچانے کا کیا انتظام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری کے اندر رکھ کر دریا کے حوالے کر دو۔ اب حالات بظاہر کیا بن رہے ہیں؟ ایک بچہ، شیرخوار بچہ جو اپنی کوئی بھی ضرورت خود سے پوری نہیں کر سکتا، اس کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دے۔ اس کے اندر زندگی کا کوئی سامان نہیں، نہ وہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اپنی کوئی ضرورت نہ بیان کر سکتا ہے، نہ پوری کر سکتا ہے۔ دریا کی موج کے حوالے کر دو، دریا اس کو کہاں لے جائے گی، کہاں جا کر کنارے لگائے گی، کس جو ہے تو طغیانی کے حوالے وہ ہوگا، زندہ رہے گا، مر جائے گا، کچھ پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دی، حالات بظاہر یہ بنے کہ موت کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ آگے اس سے سخت حالات آئے کہ وہ ٹوکری کہاں پہنچی اور کس کے دربار میں پہنچی اور کہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پرورش کی۔ فرعون کے دربار کے اندر وہ ٹوکری پہنچی اور فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ ناپسندیدگی کے حالات بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ناپسندیدگی کے حالات سے کیا چیز نکالی؟ پوری بنی اسرائیل قوم کی نجات کا ذریعہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چل کے نبی بنے اور قوم کو دعوت دی، اور فرعون کے لشکر سے بھاگے اور بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور دریائے قلزم پر جب پہنچے اس کو پار کیا اور فرعون غرق آب ہوا اور بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ ابتداءً حالات کیسے بنے، لیکن ان حالات سے اللہ تبارک و تعالی نے گزار کر پوری قوم کو نجات دیا۔ کیا ان کی والدہ کا دل اس کے لیے تیار رہا ہوگا کہ اپنے بچے کو اس طریقے سے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی آسرے کے دریا کے حوالے کر دیں؟ اور پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ قرآن پاک نے اس نقشے کو بھی کھینچا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سارے ناپسندیدگی کے حالات سے گزار کر موسیٰ علیہ السلام کو قوم کا نجات دہندہ بنایا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا، جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا یہ سمجھ کر کہ یہاں پر یہ مر کھپ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے یہ نکالے گئے، پھر بازار میں بکے، سارے یعنی ذلت کے واقعات سے گزر رہے، بازار میں بکے غلام کے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ مصر کے دربار کے اندر پہنچے، وہاں پر ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، تہمت لگا کر جیل کے اندر زندگی کو گزارا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا اور مصر کا وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا، اور پھر وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کی کہ ان کے باپ اور ان کے سارے بھائی ان کے سامنے جو خواب دکھا تھے کہ وہ سارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے کن حالات سے گزار کر کس مقام تک پہنچایا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جہاد کے بارے میں۔ جہاد یہ سراسر اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، اس سے حقوق العباد کا معاملہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے معاملے میں کوئی حکم دے، ہو سکتا ہے کہ وہ حکم تمہیں ناپسندیدہ ہو، لیکن اس حکم کو تمہیں بجا لانا ہے اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کے بارے میں بھی بیان ہی حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، حسن معاشرت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ارشاد فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو، تمہاری بیویاں تم کو ناپسند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اسی کے اندر اور بہتری کا ذریعہ بنائے۔ یہ معاشرت کے تعلق سے بیان فرمایا، اس کے اندر حقوق العباد سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ وقت پورا ہو رہا ہے، اس پر بھی ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بیوی حضرت ام سلمہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو جو باقی رہ جاتا ہے اس کے اوپر کیا حال گزرتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو